بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل عزت تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، ابھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے برادر مکرم مجاہد ختم نبوت حضرت اقدس حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مجھ سے پہلے مجاہد اسلام، جانشین خطیب الاسلام، صاحب اخلاق کریمہ حضرت اقدس مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر حضرات اکابرین اپنے اپنے انداز میں آپ کے سامنے اظہار خیال فرما رہے تھے اور دیگر آنے والے اکابرین اظہار خیال فرمائیں گے۔ محترم جناب حاجی سعید انصاری صاحب، ان کے رفقا اور مہاجر آباد کے باغیرت، باعزت، غیور و جسور وہ تمام کے تمام نوجوان جنہوں نے ان اکابرین علماء کی قیادت میں ان حضرات کی زیر اثر اس اجلاس کا، اس پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ کریم آپ سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اشتہار میں جن دو حضرات کے نام نامی اس میں گرامی ہیں، جن کی یاد میں جن کا لگایا ہوا یہ گلشن اور بوٹا، امام الاولیاء حضرت اقدس حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حاجی سعید انصاری صاحب کے والد محترم مولانا عبدالستار انصاری صاحب، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اس مہاجر آباد کے علاقے سے میرا تعلق اور نسبت اس لیے کہ قرآن پاک جو پڑھا انارکلی کی مسجد میں قاری ایوب انصاری صاحب تشریف لاتے تھے، ایک نہیں ہزاروں کو انہوں نے قرآن پاک پڑھایا، اور یہ جو فیض ہے اس میں تمام اکابرین کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ میرے عزیز حضرت مولانا امیر اعظم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر بہت سارے وہ نوجوان علماء جو ہمارے مدرسے سے پڑھ چکے، جن کی خدمت کرنے کا موقع ملا، آپ حضرات کی خدمت میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ طالب علمانہ معلومات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نحل ہے، 14واں پارہ ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اس اجلاس میں، اس کانفرنس میں، اس جذبات سے، اس خیالات و احساسات سے بھرپور و معمور پروگرام میں یہ سورہ نحل کی آیت کیوں پڑھی؟ اللہ کریم فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اللہ نے شہر کی مکھی کو یہ وحی بھیجی کہ اپنا چھتا ہمیشہ اونچی جگہ پر بنانا۔ قرآن کی آیت ہے، شہر کی مکھی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، وہ کبھی چھتا نیچے نہیں بناتی، جب کبھی بناتی ہے اوپر جگہ پہ بناتی ہے۔ یہ آیت میں نے کیوں پڑھی آپ کے سامنے؟ میرے عزیزوں اور دوستو، ہم دین کے جس شعبے کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، خدا کی قسم جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، ختم نبوت کی مجلس، محفل، کانفرنس، جلسہ، اجلاس، چھوٹا ہے یا بڑا، وہ آج 23 اگست کو ہے یا 7 ستمبر کو ہے، یہ پاکستان کے کسی کونے میں کسی بھی تاریخ میں ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت اور بقا کا ذریعہ ہے۔ اسے کمزور نہ سمجھنا، اسے حقیر نہ سمجھنا، اسے کسی طور پر کمتر نہ سمجھنا۔
اکثر و بیشتر ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک خیال آتا ہے. کیا خیال؟ کہ یہ صاحب یہ کام یہ زیادہ اہم ہے، وہ کام کم اہم ہے. میں 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. طالب علم ہوں، طالب علمانہ معروضات بتانا چاہتا ہوں. آپ کے پڑوس میں بستانی روڈ کے علاقے میں 2-3-4 سال نہیں، 18 برس تک جمعے کے لیے حاضری ہوتی رہی، آنا جانا رہا. اور ہم لوگوں کی اکثر و بیشتر ہماری محنت کا دائرہ کار اعمال پر ہے. بڑی ذمہ داری سے ان اکابرین کی موجودگی میں بڑے بڑے اکابرین کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت اور صداقت سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، عمل میں کمی رہ جائے اللہ کریم اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے. عقیدے کی کمی کو اللہ معاف نہیں کرتا. عقیدے میں محنت کریں، عمل میں کمی رہ جائے اللہ معاف کر دیتا ہے. اس مسجد میں ایک ساتھی، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پورا آپ کے سامنے نیٹ کی دنیا کھلی ہے. آج میرا نوجوان اس کو روکا جاتا ہے، دین کے کام میں مت جاؤ، ختم نبوت کا نعرہ مت لگاؤ، ختم نبوت کانفرنس میں شرکت مت کرو. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ تنظیم جس کا مرکزی دفتر امریکہ میں ہے، LGBT، جو میرے نوجوان کو قوم لوط کے تھانے پر اور اس کے ادارے پر لگانے کو اور اس کی حرکتوں کے لیے تیار ہے. ایلومیناٹی تحریک، وہ دجالی اور شیطانی تحریک جو میری تعلیم گاہوں کے اندر، کالج یونیورسٹی کے اندر نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو دین سے بیزاری، دین سے دوری، اس کے نام پر منشیات پر لگاتی ہے، آئس کے نشے پر لگاتی ہے. اور وہ لڑکا اور لڑکی نشہ کرتے 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 اس نوبت پہ آ جاتا ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں؟ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک آدمی آیا، انارکلی کا دکاندار، زور قطار رو رہا تھا. کہنے لگا مولوی صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے بیٹے کا گلا دبا دوں. میں کل رات کو اسے قتل کرنے لگا تھا، میری بیوی نے مجھے ہاتھ جوڑ کے روک دیا، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میرا سگا بیٹا ہے، ذہنی طور پہ بہت آگے، بہت شاپ. میں نے پڑھنے کے لیے اکیڈمی بھیجا، بڑی یونیورسٹی میں بھیجا، مجھے نہیں پتا وہ کیا پڑھ کے آیا ہے. چند دن ہو گئے ہیں، قرآن پاک ہاتھ میں پکڑتا ہے، قرآن پاک کو گالیاں بکتا ہے اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کو اور اللہ کے پاک نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں، اسے کیسے ماروں؟ میں حیران پریشان ہوں. جس کی 7 نسلیں، جس کے گھر کے افراد دین کی محنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اس گھر میں عقیدے کی محنت نہ کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے. بس سمجھو، پھر آپ کو یہ آیت کا پس منظر ہی بتاؤں گا میں کہ کیوں پڑھی میں نے، زیادہ زحمت نہیں دینی، بہت مختصر وقت میں عرض کرنا ہے. ایک ساتھی، آپ آج جائیں، آج نیٹ پر سرچ کریں، شہزاد نام نکالیں، جرمنی کا ملک اور ملک کے جرمنی کا پورا ایک صوبہ، اس صوبے کا وہ ذمہ دار ہے. مسلمان گھر کا فرد تھا، ہاتھ بھریا، لباس فضا قطع، تمام کی تمام تر چیزیں بالکل مسلمان ہو گئی. آتا تھا سال میں ایک مرتبہ سال میں آنا. جرمن سے آیا، پیسے کی بہتات، دھیرے دھیرے. اور میں نہیں کہتا کہ میں کوئی بالکل طالب علم ہوں، مگر کچھ تھوڑا سا جب پھل بھی سڑتا ہے تو چھلکے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سڑ رہا ہے. وہ آتا تھا، بیٹھتا تھا، لوگوں کو دعوت، اکرام، تقریر، جا رہا ہے گاڑی میں بھر کے فلاں جگہ فلاں دن ادھر جانا ہے، فلاں دن ادھر جانا ہے. سب ساتھیوں سے کہا کہ اس پر نظر رکھیں، خدا کے لیے توجہ کریں اس کے اوپر. نہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت بہترین شخص ہے، یہ دین کی محنت کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ دین کے اعمال کے ساتھ لگا رہا ہے. آتا تھا 1 مہینے کے لیے سال میں، 1 مہینے کے بعد سب کو جمع کرنا، بیٹھنا، احترام، انسان، سارے کام. آپ کو اچھا لگے برا لگے، کہنا چاہتا ہوں میں، ساری توجہ صرف اعمال پہ مت دیں. اپنے چھوٹے بڑے بچے مرد عورت کے خدا کے لیے عقیدے کی حفاظت کریں. علماء کرام کا احسان مانیں، ایک مجاہدین کا احسان مانیں.
جو ختم نبوت کی آواز در در گھر گھر گلی گلی نگر نگر لگا رہے ہیں، عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 1 سال کو ساتھی آیا، جمعے کا بیان ہوا، بیٹھا، وہ کسی کو آ کے کچھ نوازتا تھا، کسی کو کچھ دیتا تھا، بیٹھا اٹھا، اب اس نے سوال کرنے شروع کر دیے، مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ امام مہدی کا کیا مسئلہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اب میں سوچوں کہ یار یہ جس پسماندہ علاقے میں بیٹھا ہے یہاں پہ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کہاں مہدی، کہاں مسیح موعود۔ اور دیکھیں جناب یہ مولوی یہ کس قدر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اللہ نے شہد کی مکھی پر وہی بھیجی ہے کہ چھتا اوپر جگہ پہ بنانا ہے۔ دیکھیں تو صحیح، وہی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت جب ایک مکھی پر آ سکتی ہے تو کسی انسان پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ ہم بھی کہتے ہیں، میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کیا کہتے ہو؟ کہ حضور اکرم علیہ السلام آخری نبی ہیں مگر تشریعی نبی ہیں۔ یاد رکھیے گئے جملے، مرزائی، قادیانی، احمدی، لاہوری خود کو کہنے والے، اور بقول علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جان بوجھ کر کسی قادیانی کو احمدی کہنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو اعادہ نکاح بھی کرنا پڑتا ہے، اعادہ کلمہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمدی بھی ہیں، ہم احمدی بھی ہیں۔ ان کا کیا تعلق، کیا واسطہ؟ کہنے لگا دیکھیں اللہ کریم کہتا ہے کہ شہد کی مکھی پر وہی آتی ہے، اور یہ مولوی یہ کہتے نہیں وہی کا دروازہ بند، وہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے وہ بات سن کر پھر وہاں جو حضرات تھے ان سے کہا اس پر نظر رکھیں، خدا کے لیے نظر رکھیں اس پر، اس کی باتوں میں سے بو آ رہی ہے، بڑی غلیظ بدبو آ رہی ہے، سڑی ہوئی لاش جیسی بدبو آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں چند دن گزرے، وہاں کے ساتھیوں کا فون آیا کہ جی مولوی صاحب وہ شہزاد صاحب کی یہ بات وہ بات فلاں بات مستقل طور پہ آگاہ کرتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، مگر ہماری نظر میں تو دین کی محنت کا پہلو ہی کچھ اور ہے۔ وہ تصور ہی ہم نے محدود دائرے میں کر کے رکھا ہوا ہے، اس دائرے سے باہر جانے کو تیار نہیں۔ میرے دوستوں سارے کے سارے ساتھیوں کی موجودگی میں جن کے ساتھ وہ سارے دینی کام کرتا تھا ان سب کے سامنے اس نے کہا، برملا کہا کہ بڑے عرصے سے میں تلاش میں تھا، حق کی تلاش میں تھا، میں ادھر بھی گیا، میں ادھر بھی گیا، میں وہاں بھی گیا، میں وہاں بھی گیا، اور اب اللہ کا شکر ہے یہ اس کا بقول تھا کہ مجھے حق مل چکا ہے بشکل احمدیت، اور میں وہاں پہ جا چکا ہوں اور وفات عیسیٰ کا اقرار کر چکا ہوں۔ سارے کے سارے منہ دیکھتے رہ جائیں، وہ جرمنی کے ویزے بانٹتا ہوا چلا گیا، سارے کام کرتا ہوا چلا گیا، سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا چلا گیا۔ ہم نے ساری محنت اعمال پر کی تھی، عقیدے پر محنت کی تھی۔ اس کے بعد لاہور میں پوچھنا مولانا دادی 4 سال پہلے وہاں کے کچھ ساتھی آئے، حضرت اقدس دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، حضرت نے تشریف لانا تھا، استاد مکرم ہمارے مربی مرشد مولانا یوسف خان صاحب دامت برکات بولا لیا، حضرت بیمار ہیں، علی رہے سے تشریف نہ لا سکے۔ مجھے حضرت کا فون آیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں بلاک کے اندر مسجد ہے وہاں آپ نے جانا ہے۔ کیوں جانا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کرونا کے سال میں ایک گھر جس گھر میں مستورات کی جماعتیں آتی اور جاتی، بچہ اس محنت کے ساتھ وابستہ ہے، اس گھر کے افراد، اس کے گھر کے مالک جو ذمہ دار ہے، اس کی 2 بیٹیاں، ایک 17 سال ایک 18 سال، کرونا کے اندر لاک ڈاؤن، اسکول، اکیڈمی، سب چیزیں بند، سب چیزوں میں آنا جانا بند ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مگر خلاصت کا کام کہاں تک جائے؟ ہم کہتے ہیں کیا کام ہے یہ کس لیے کرنا ہے؟ مولوی امیر اعظم صاحب، حاجی سعید انصاری صاحب، انور صاحب، فلاں صاحب، مولانا غلام مصطفیٰ ہزاروی صاحب، کیا وہ آپ کو ہم نعرے لگاتے پھرتے ہیں؟ یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ یہ بزرگوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ بتا دو کیوں کر رہے ہیں، سمجھا دو کیوں کر رہے ہیں۔ وہ گھر جس گھر میں خواتین کی جماعتوں کا آنا جانا ہے،
اس گھر کی دو جوان بچیاں، ایک 17 سال ایک 18 سال، کرونا لاک ڈاؤن کے دن انہوں نے کہا اپنے ابو سے کہ پاپا یہ ڈرائیور جو ہے خان صاحب حاجی صاحب ان کو کہیں ہماری جو باچی ہے جس سے ہم نے ٹیوشن پڑھنے جانا ہوتا ہے ہمیں وہاں تک لے جائیں، کچھ کتابیں لے کے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا لے جاؤ سب کچھ بند ہے۔ وہ ڈرائیور صاحب نے بابا جی نے بٹھایا، لے کر گئے۔ وہ بچیاں گئی اوپر اپنی باچی کے گھر اور ڈرائیور سے کہا کہ کچھ لے کر آؤ، کوئی چیز بتائیے، جس کے لانے میں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا۔ وہ ڈرائیور بیچارہ آیا، آنے کے بعد دیکھا گھر میں تالا۔ ان بچیوں کو فون کرتے فون بند۔ اس نے اپنے مالک کو فون کیا کہ صاحب میں نے بچیوں کو چھوڑا تھا، اس کے بعد میں آیا ہوں، دونوں بچیوں کے فون بند ہیں۔ اس نے کہا تھوڑا انتظار کرو۔ اس نے کہا جی گھر میں تالا ہے۔ اب سوچے کہ جس گھر میں 17-18 سال کی دو جوان بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، باپ پردہ گھرتے کے اندر، بیوی ماحول کے اندر، مگر ساری محنت اعمال پہ تھی، عقیدے پہ نہیں تھی۔ وقت گزرا، پولیس تھانہ کچہری، عزت دار انسان کس نام سے جائے کہ میری دو بیٹیاں جوان گھر سے غائب۔ وہ باجی جس کے ٹیوشن ہوتی ہے اس کے گھر میں تالا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بات تھی صبح 10 بجے کی، رات کو 10 بجے کے بعد ان دونوں بچیوں کا فون آتا ہے۔ باپ نے ایک دم اٹھایا، دونوں بچیاں بولی، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، مگر ان بچیوں کے آواز میں کوئی رونا نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ کیا کہا کہ پاپا آپ نے ہمیں بڑی محبت سے پالا، بڑے پیار سے پالا، ہم آپ کا احسان نہیں اتار سکتی، آپ کے بڑے احسانات ہیں، مگر اب ہم آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب ہم دونوں بہنیں لندن کے اندر جا چکی ہیں اور قادیانیوں کی تنظیم جس کا نام لجنہ ہے، ہم اس کی ممبرشپ حاصل کر چکی ہیں۔ پاکستان کا جو کورس تھا ہم نے مکمل کر لیا ہے، اب ہم کو مربیہ بنانے کے لیے لندن میں لے جا کر تبلیغ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ وہ باپ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جہاں تک آواز اور پیغام جا رہا ہے، جہاں تک اس نیٹ کے ذریعے پیغام جا رہا ہے، مت سمجھنا کہ دشمن سو رہا ہے، مت سمجھنا کہ ہمارا کام ختم ہو رہا ہے، ان کا کام تو ڈر چکا ہے، نہیں، بڑا چوکنا ہوشیار ہے۔ وہ حج بیت اللہ پر بھی جرمنی کینیڈا سے جماعتیں تشکیل کر کے لوگوں کو ایمان پہ ڈھاکے ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ حضرات علماء کرام جو رات اور دن، صبح اور شام، گرمی سردی، دھوپ دھول بارش، تمام چیزوں کو برداشت کر کے، لوگوں کی باتیں اور تانے سن سن کر، سب چیزوں کو برداشت کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ سب ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ختم نبوت کانفرنس میں جانا ہے، یقیناً جانا ہے۔ آج مہاجر آباد کے غیور مہاجروں، مجاہدوں، اس مسجد میں بیٹھ کر اعلان کریں، اس مسجد میں بیٹھ کے عزم کریں، ارادہ کریں کہ آپ چلے جائیں، آپ کی نسلیں بھی باقی رہیں۔ یہ ختم نبوت کانفرنس کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسے پورے زور و شور سے کرنا ہے انشاءاللہ، اسے اپنے ایمان و عقیدے کا حصہ بنانا ہے۔ اور جس طرح سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا اس وقت میں ضرورت ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی۔ عقیدے کی حفاظت کریں۔ یہ سارے کے سارے علماء کرام، یہ جتنی محنت کوشش کاوش ہے، ہم مسلمانوں سے زیادہ قادیانیوں کے خیر خواہ ہیں۔ آؤ قادیانیوں، آؤ، خدا کے لیے آؤ، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم ان پروگراموں کے ذریعے تم کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، سچے نبی کے دامن سے جڑ جاؤ، جھوٹے کو چھوڑ دو، اس غلاظت سے نکل جاؤ، سچے نبی کے دامن میں آ جاؤ۔ میرے دوستوں، وہ سچا نبی، پیارا نبی، سونا نبی، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا دلدار نبی، اسے چھوڑ کے جاتے کہاں ہو؟ سرکار نماز فجر کے بعد خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ایک دن دیر ہو گئی، سورج نکل آتا ہے، سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، ایک دیہاتی بڑھو دور سے دوڑتا آتا ہے، حضرت حضرت، اے میرے نبی، اے اللہ کے نبی، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے لب ہیں، آپ کی پیشانی ہے اور میں بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ ہے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائے آقا علیہ السلام کے میرے عزیزوں اور دوستوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، ہم سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم سب سے بڑے نصیحت خواہ ہیں ان قادیانیوں کے اور لاہوریوں کے کہ آؤ
سچے کے دامن میں آ جاؤ، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، سچے نبی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قربان جائے آقا علیہ السلام کے اس اجنبی صحابی کو بلایا، کھڑے تھے بیٹھ گئے، بیٹھے تھے لیٹ گئے، آنکھیں بند کر کے فرمایا بیٹا جو خواب تو نے دیکھا تھا میں موجود ہوں، تعبیر پوری کر لے، تیرے لب ہیں مصطفیٰ کی پیشانی ہے، خواب کی تعبیر حاضر ہے تیرے لیے۔ ایسا دیدار نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ اللہ کا کرم، اس کی عنایت اور مہربانی ہے۔ ان حضرات علماء کرام اور یہ تمام بزرگان مشائخ جن کی محنت سے یہ پروگرام سچ سمجھ کر آراستہ ہوا ہے، آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کیا ہے اپنی نسلوں تک یہ پیغام چھوڑ کر جائیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام جاری ساری رہے گا، یہ ختم نبوت کا پیغام ہماری نسلوں تک جاری و ساری رہے گا۔